بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں منیر حسن، آپ کا میزبان ہماری سیریز رمضان کیسے گزارے کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے لیلۃ القدر کی فضیلت و برکات۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں لیلۃ القدر کی فضیلت میں فرماتے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے حالت ایمان اور احتساب میں شب قدر میں اللہ کے حضور قیام کیا، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک دوسرے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان پاک کا ذکر کرتے ہوئے اس کی فضیلت بیان کی اور فرمایا، اس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شب قدر میں اللہ تعالیٰ میری امت کے اہل ایمان پر نظر رحمت فرما کر انہیں معاف فرماتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے، مگر ان 4 آدمیوں پر رحم نہیں فرماتا: شرابی، والدین کا نافرمان، کاہن اور صلہ رحمی قطع کرنے والا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام جماعت ملائکہ کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ہر ذکر الہی کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، خواہ وہ حالت قیام میں ہو یا حالت قعود میں۔ علامات شب قدر کے سلسلے میں حدیث پاک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رات نہایت معتدل اور صاف ہوتی ہے، نہ گرم اور نہ ٹھنڈی۔ اس دن کا سورج سرخی مائل طلوع ہوتا ہے اور سورج بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے۔ تلاش لیلۃ القدر کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان پاک کے آخری عشرہ میں پانے کی کوشش کرو۔ متعدد زاویہ نے حدیث کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان پاک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں زیادہ عبادات اور شب بیداری کا اہتمام فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ حضرت عبداللہ بن انیس سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لوگ اس رات کے علاوہ دوسری راتوں میں عبادت ترک نہ کر دیں تو میں شب قدر پر مطلع کر دوں۔ لہذا مخفی رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ بارگاہ خداوندی میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے رہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رمضان مبارک کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ دوزخیوں کی اتنی تعداد کو جہنم سے آزادی دیتا ہے جتنی تعداد تمام مہینوں میں آزاد فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کو رحمت، دوسرے عشرے کو مغفرت اور تیسرے عشرے کو دوزخ سے آزادی قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کلمات سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس ہمیں بھی معاف فرما دے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے نزدیک اس رات میں خشوع و خضوع سے دعا کرنا نفلی نماز سے بہتر ہے، لہذا اپنے رب کی رحمت و فضل پر نظر رکھ کر رو رو کر معافی مانگنے پر زور دینا چاہیے۔ اکابرین علم و حکمت کا کہنا ہے کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ شب قدر کی برکات کے حصول کے لیے گھر میں بھی قیام کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مسجد میں قیام کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ المختصر، لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گراں قدر تحفہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عطا کیا گیا ہے۔ اس کا شکر ادا کرنا بھی ہم پر واجب ہے، لہذا اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے فیوز و برکات سے ہماری سب کی عاقبت بخیر ہو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے
اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب کو لیلۃ القدر کے قیمتی لمحات میسر آئیں جن میں کی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔